السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ ہود لیسن نمبر 7 آیت 38 to 44۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب آپ کی قوم میں سے اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب ان کے لیے فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ اب ان پر عذاب آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بالکل اس انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بنا رہا تھا کشتی، اور جب کبھی گزرتے اس پر سردار اس کی قوم میں سے، وہ مذاق کرتے اس سے، وہ کہتا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم سے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ تو جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، تو جو وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، وہ جب وہاں سے گزرتے تو وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، اور مذاق کوئی کسی کا تب اڑاتا ہے جب وہ خود کو بلند سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو وہ ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں، یہ کشتی چلے گی کدھر، یا اس بات کا مذاق اڑاتے کہ پہلے تو نبوت کے دعوے کرتے تھے، نبوت کا کام کرتے تھے، اور اب کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہمارے سے مراد ان کا اور جو باقی لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، اہل ایمان جو ان کی مدد کر رہے تھے کشتی بنانے میں، تو جان لو کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور یہ مذاق اڑانا کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ سورہ مطففین میں آتا ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے جرم کیے تھے، وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے وہ ہنسا کرتے، اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے، وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے تھے، اور جب وہ پلٹ کر جاتے تھے طرف اپنے گھر والوں کے، وہ پلٹتے تھے دل لگی کرتے ہوئے، اور جب وہ دیکھتے تھے انہیں، وہ کہتے تھے بے شک یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ نہیں، وہ بھیجے گئے تھے ان پر نگران بنا کر۔ بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر، وہ ہنس رہے ہوں گے مسندوں پر، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا بدلہ دیے گئے کافر جو تھے وہ کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سورہ مطففین میں بھی بتا دیا کہ جو لوگ کفر والے ہیں نا، یہ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو دیکھ کر اشارے کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جو سین ہے وہ بالکل الٹ جائے گا، اپوزٹ ہو جائے گا۔ آج یہ دنیا میں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، قیامت کے دن اہل ایمان جب جنت میں ہوں گے تو وہ ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے، وہ ان کو تکلیف میں دیکھ کر ہنسیں گے، کیونکہ یہ دنیا میں ایمان والے لوگوں کو بہکے ہوئے لوگ کہتے تھے۔ کسی مسلمان کے لیے، مسلمان کیا کسی انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا مذاق اڑائے، اس کو حقیر سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے ہوتے تھے جس میں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا، کوئی پرسنل اٹیکس نہیں ہوتے تھے، کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ جو مذاق اڑانا ہے نا، یہ کوئی اڑاتا ہی کسی کا اس لیے تاکہ وہ دوسرے کو برا فیل کروا سکے، ایمبیرس فیل کروا سکے، اس کو لیٹ ڈاؤن کر سکے، اس کی انسلٹ کر سکے دوسروں کے سامنے۔ کس کس بات پر لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کسی کے کھانے کے طریقے پر، کسی کے چلنے کے طریقے پر، کسی کے بولنے کے طریقے پر، کسی کی فزیک پر، کسی کے فیچرز پر، ان سب چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ تاکہ وہ اگلے کو شرمندہ کریں، اس کو بتائیں کہ تم ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں ہو، ہمارے برابر نہیں ہو، ہم تم سے اونچے ہیں، تمہارا یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس دنیا میں کسی کو ذلیل کرے گا تو کل وہ خود بھی ذلیل ہوگا، وہ بھی اسی حال سے گزرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اور مذاق اڑانا ویسے جاہلوں کا کام ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا تھا نا کہ جب ان کی قوم نے کہا تھا کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ اور کیا پڑھا تھا ہم نے پیچھے کہ جاہل ہوتا کون ہے؟ جو وہ کام نہ کرے جو اس کو کرنا چاہیے، یا وہ حقیقت سے ہی نہیں جانتا، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، مگر یہ ایمان لانے کے بجائے کیا کر رہے تھے؟ انکار کر رہے تھے، جاہل پن دکھا رہے تھے۔ اور پھر یہ کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جن لوگوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور آگے فرمایا گیا پس عنقریب تم جان لوگے کون ہے جو آئے گا اس کے پاس عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور اترے گا اس پر عذاب دائمی،
کہ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ کس پر اس رسوا کن عذاب اترے گا، کس کو مسلسل عذاب دیا جائے گا، ہمیشہ کا عذاب۔ موت کے وقت سے عذاب شروع ہوگا اور قیامت کے دن میں اور شدید عذاب ملے گا، اور پھر وہ کبھی کم نہیں ہوگا، وہ بڑھتا ہی جائے گا اور وہ مسلسل رہے گا۔ پھر آگے فرمایا، یہاں تک کہ جب آ گیا حکم ہمارا اور جوش مارا تنون نے، کہا ہم نے سوار کر لے اس میں ہر قسم کے جوڑے، نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس کے جو گزر چکی اس پر بات، اور ان کو جو ایمان لائے، اور نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے مگر بہت تھوڑے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا وقت آ گیا، ہلاکت کا وقت آ گیا، تو جو زمین کا اوپر کا حصہ تھا وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دودھ ابلے تو وہ ابل کر اوپر آتا ہے، اور کس طرح وہ صرف اس برتن کے اندر نہیں رہتا، وہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ سارا اس برتن کو بھی گندا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے زمین میں سے پانی نکلا، زمین میں سے پانی پھوٹ پڑا، اور پھر صرف زمین سے پانی نہیں نکلا، آسمان نے بھی پانی برسایا، اور اتنا پانی برسایا کہ وہ جمع ہو کر ایسے بڑی بڑی لہریں بن گئیں جو پہاڑ کی جتنی تھیں۔ تو ان کے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں تھی، اوپر سے بھی پانی آ رہا تھا اور نیچے سے بھی ان کے پانی نکل رہا تھا، اور ان کو حکم دیا گیا نوح علیہ السلام کو کہ اس کشتی میں ہر جوڑے کو، ہر جاندار کے جوڑے کو، جیسے کہ بکری گائے وغیرہ، ان کو، پھر اپنے گھر والوں کو، سوائے ان کے جو ایمان نہیں لائے۔ کون ایمان نہیں لایا تھا؟ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا، اور پھر جو نیک لوگ، جو ایمان والے لوگ تھے، ان کو اس پہ سوار کر لیا جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ 73 اس کے اراؤنڈ تھے، اور یہ 9500 ایئرز میں صرف اتنے سے لوگ ان پر ایمان لائے تھے، اور یہ معاشرے کے عام لوگ تھے، اس میں معاشرے کے سردار وغیرہ شامل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان سب لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے ان پر سوار ہونے کا حکم دیا، اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، ساتھ نام اللہ کے، اور چلنا ہے اس کا اور ٹھہرنا ہے اس کا، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا اس پر مسلسل، اس کے چلتے ہوئے بھی، اس کے رکتے ہوئے بھی، جب تک کہ یہ رکتی نہیں ہے، اس کے رکنے کے وقت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا، یا جہاں جا کر یہ رکے گی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور پھر یہاں ایک چیز نوٹس کی جائے کہ قوم ڈوب رہی تھی ان کی، اور کشتی چل رہی ہے، اور نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا رب البتہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی قوم پر عذاب آ رہا تھا، پر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ظالموں سے پاک کر دیا۔ یہ تھی اس کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ ظلم ختم کر رہا تھا۔ پھر آگے فرمایا، اور وہ چل رہی تھی ساتھ ان کے موج پہاڑوں جیسی، اور وہ پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور تھا وہ الگ جگہ پہ، ہے میرے بیٹے سوار ہو جا ساتھ ہمارے، اور نہ تم ہو ساتھ کافروں کے۔ اتنی اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھی بالکل پہاڑ کے جیسی، اور نوح علیہ السلام باپ تھے، ظاہری بات ہے ان کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے محبت تھی، شفقت تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس وقت بھی بلایا، یعنی رکے نہیں، آخری وقت تک اپنے بیٹے کو بلایا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ، تم کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن آگے سے بیٹے نے کیا کہا؟ وہ بولا ان قریب میں پناہ لے لوں گا طرف ایک پہاڑ کے، اور بچا لے گا مجھے پانی۔ کہا نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن حکم سے اللہ کے مگر جس پر وہ رحم کرے، اور حائل ہو گئی درمیان دونوں کے ایک موج، تو وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور اس نے کیا کہا کہ میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، اور وہ پہاڑ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گا، مجھے اس پانی سے بچا لے گا، میں ڈوبوں گا نہیں۔ اس کی محبت، اس کی دوستی کافروں کے ساتھ تھی، وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور آخری وقت تک دیکھیں وہ ایمان نہ لایا، اور اس وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہ حاصل ہوا، اس کے کفر نے اس کو نہیں بچایا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے۔ اور یہ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے، ابھی یہ ان کے درمیان کمیونیکیشن چل ہی رہی تھی کہ درمیان میں ایک بہت بڑی موج جو ہے وہ حائل ہو گئی، اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ اللہ کے ہاں کسی کی قدر اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ وہ پیغمبر کا بیٹا ہے، وہ نیک ماں باپ کی اولاد ہے، وہ ایک نیک خاندان سے ہے۔ ہر ایک اپنے اعمال کا بدلہ اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کسی کو کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، اور نہ ہی کسی کو کسی اور کے ثواب کی وجہ سے اجر ملے گا۔ ہاں اگر وہ ثواب کی طرف لے کے جانے والا خود ہوا تو پھر تو الگ بات ہے کہ کسی کوئی خود بھی نیک تھا اور اس نے نیک کاموں کی طرف رہنمائی کی، تو پھر تو اس پہ اس کا اجر ہے۔
ورنہ سب نے اپنے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا ہے۔ تو جو ایمان نہیں لائے تھے وہ پھر کیا ہو گئے؟ غرق ہونے والوں میں سے ہو گئے، اور جہاں وہ غرق ہوئے وہاں پہ ان پر عذاب جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک رہے گا۔ اور قیامت کے دن جزا سزا کا جب فیصلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا کا حقدار ڈکلیئر کریں گے تو پھر ان کا عذاب جو ہے وہ وہاں سے دوبارہ کنٹینیو ہو جائے گا، اس میں کہیں پہ بھی وہ رکے گا نہیں، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر آگے فرمایا اور کہہ دیا گیا اے زمین نگل جا پانی اپنا، اور اے آسمان تھم جا، اور خشک کر دیا گیا پانی، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، اور جا ٹھہری کشتی جودی پر، اور کہہ دیا گیا دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ وہ پانی کو نگل جائے، آسمان کو حکم دیا کہ اب وہ تھم جائے اور بارش نہ برسائے، اس طرح آہستہ آہستہ سارا پانی جو ہے وہ زمین کا خشک ہو گیا۔ تو جو کشتی تھی وہ ایک پہاڑ پر جا کر رک گئی، جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوا، جن کو سزا ملنی تھی ان کو سزا مل گئی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں لینا تھا ان کو رحمت میں لے لیا، اور ظالم قوم جو تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم سب کے سامنے ہے انجام کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اور ایمان لے آنے والوں کا انجام کیا ہوا، اور یہ واقعات ہمیں اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، ہم بھی غرور، تکبر، ہٹ دھرمی چھوڑ دیں، خود پسندی چھوڑ دیں، دین والوں کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو قرآن کے مطابق تبدیل کرے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اہل ایمان میں رکھے اور ہمیں موت بھی اس وقت دے جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔